تو دوستوں، یہ کہانی ہے دنیا کی عظیم فاتح یعنی کہ الیگزینڈر دی گریٹ کی، جسے ہم سکندر اعظم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ایک ایسا بادشاہ جس نے کم عمر میں ہی آدھی دنیا فتح کر لی اور اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری۔ سکندر کی پیدائش مقدونیہ میں ہوئی اور بچپن سے ہی اسے عظیم فلسفی یعنی کہ ارسطوٹل کی نگرانی میں تعلیم دی گئی۔ ارسطو نے اسے صرف علم ہی نہیں بلکہ قیادت، حکمت اور دنیا کو سمجھنے کا ہنر بھی سکھایا۔ جب سکندر صرف 20 سال کا تھا تو وہ بادشاہ بن گیا۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے ملک یعنی کہ مقدونیہ کو مضبوط بنایا اور پھر اس نے اپنی نظریں ایک بڑی طاقت یعنی فارس پر جما دیں تاکہ پرانے حملوں کا بدلہ لیا جا سکے۔ اس کی سب سے مشہور جنگوں میں سے ایک تھی جنگ اسوس یعنی کہ 333 قبل مسیح۔ اس جنگ میں سکندر کی فوج تعداد میں کم تھی، لیکن اس کی زبردست حکمت عملی اور بہادری نے اسے ایک بڑی فتح دلائی۔ اس کے بعد اس نے مزید طاقت حاصل کی اور اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر بات کرتے ہیں ایک اور تاریخی جنگ یعنی کہ جنگ گوگا کی، جہاں سکندر کو ایک ایسی فوج کا سامنا تھا جو اس کی فوج سے 4 گنا زیادہ بڑی تھی، لیکن سکندر نے اپنی ذہانت اور بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کی صفوں کو توڑ دیا اور فارس کی سلطنت کو ختم کر دیا۔ صرف 25 سال کی عمر میں وہ ایشیا کا حکمران بن گیا۔ سکندر صرف ایک جنگجو نہیں تھا بلکہ ایک سمجھدار لیڈر بھی تھا۔ وہ جن علاقوں کو فتح کرتا وہاں کے لوگوں کے کلچر اور روایات کا احترام کرتا۔ اس نے اپنے دشمن بادشاہ دارا کی بیٹی سے شادی بھی کی تاکہ تعلقات بہتر ہوں اور امن قائم رہے۔ جہاں سکندر ہندوستان پہنچا تو اس کا سامنا ایک بہادر بادشاہ پورس سے ہوا۔ یہ جنگ بہت سخت تھی لیکن آخرکار سکندر جیت گیا۔ تاہم اس نے پورس کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کی بادشاہیت اسے واپس دے دی۔ یہ اس کے عظیم کردار کی ایک بڑی مثال ہے۔ لیکن ہر عظیم کہانی کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ سکندر اعظم صرف 32 سال کی عمر میں بابل میں وفات پا گیا۔ اس کی موت کی وجہ آج تک مکمل طور پر واضح نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیماری سے مرا، جبکہ کچھ جدید ماہرین کے مطابق اسے فالج ہوا تھا۔ سکندر کے بعد اس کی سلطنت ٹوٹ گئی، لیکن اس کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہو گیا۔ اس نے یونانی ثقافت کو دنیا کے مختلف حصوں تک پھیلایا، سینکڑوں شہر بنائے اور اس کی جنگی حکمت عملی آج بھی دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ تو دوستوں، کہانی کے اختتام پر میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ سکندر اعظم صرف ایک فاتح نہیں تھا بلکہ ایک ایسا لیڈر تھا جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمت، حکمت اور قیادت کے ذریعے انسان ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ شکریہ۔